السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو تین ٹاپکس تھے جو ہمارے رہ رہے تھے، آج جو ہے وہ ابن سینا اور علامہ زرنوجی کے حوالے سے بات کریں گے، جو مسلم ایجوکیشنسٹ اور مسلم پرسنالٹیز ہیں جن کا ایجوکیشن کے اوپر کام ہے، ان کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان میں ایک نام ابن سینا کا ہے۔ ابن سینا کا نام بہت بڑا ہے، مطلب یہ 980 کے اندر پیدا ہوئے اور 1038 کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ اور ان کا جو اصل نام ہے نا وہ ہے ابو علی حسین بن عبداللہ بن علی بن سینا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا نام ہے، نام بہت بڑا ہے، سارا یاد نہیں ہوگا، لیکن یہ شیخ بو علی سینا کے نام سے مشہور تھے۔ شیخ بو علی سینا کے نام سے مشہور تھے۔ اور جو یورپ ہے ان کے اندر اس کو ایو سینا بولا جاتا ہے، ایو سینا، AVECENA سینا۔ یہ نا بخارا کے اندر جو یہ ازبکستان ہے، ازبکستان کا ایک شہر بخارا ہے جہاں وہ تیمور بھی بادشاہ تھا، اور بڑا انٹلیکچولی جو ہے نا وہ ہے کہ میرے خیال ہے سمرقند بھی اسی ازبکستان کے اندر ہے۔ تو خیر یہ بخارا کے جو ہے نا وہ اندر پیدا ہوئے، حافظ قرآن تھے، 10 سال کی عمر پہ انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ ان کی جو بڑی کنٹریبیوشن ہے ایجوکیشن کے اندر، یا ایک تو یہ میڈیسن کی دنیا کے بادشاہ تھے۔ ان کی لکھی ہوئی کتابیں میڈیسن کی دنیا کے اندر یورپ کی یونیورسٹیوں کے اندر پراپر ہو بہو 16ویں صدی تک پڑھائی جاتی رہی ہیں، اور بعد میں بھی ان کی یعنی یہ بنیاد ہے میڈیسن کی۔ آج بھی ان سے ہزاروں ان کی کتابوں سے جو ہے نا فلسفے ملتے ہیں، ہزاروں چیزیں ملتی ہیں جن کو بنیاد پہ فردر جو ہے مستقبل کے اندر ریسرچ چلی۔ تو یعنی یہ ایک بہت بڑے جو ہے نا ان کا بہت بڑا کام تھا میڈیسن کی دنیا کے اندر، فلاسفی کے اندر بڑا کام کیا، اسٹرونومی کی انہوں نے بہت سی تھیوریز دیں۔ دیکھیے اب آج کل تو ہر ڈیوائس سے سارا کچھ ہے، بڑی بڑی مشینیں ہیں اس کے، دیکھیے اس دور کے اندر جو ہے وہ 1000 سال پہلے ان لوگوں کی جو اختراعات تھیں، جو تھیوریز تھیں، آج بھی دنیا کے اندر کوٹ کی جاتی ہیں، فزکس، میتھ اور لٹریچر۔ اور میں ان سے نا بڑا متاثر ہوں، جنرل بات کروں، تھوڑا شاید ویڈیو پرولونگ نہ ہو جائے۔ ان لوگوں سے بڑا متاثر ہوں، اور متاثر اس لیے ہوں، آج کا کوئی بھی بندہ ہوتا ہے نا کسی ایک فیلڈ کے اندر اچھا ہوتا ہے، باقی ساری چیزیں اگنور۔ یہ لوگ اتنے زبردست ہیں یار، ان کو اتنی فیلڈ کے اندر جو ہے نا وہ کام ہے۔ ایک ہی دفعہ میں ایک ہی ٹائم کے اندر ایک اچھے شاعر بھی تھے، لٹریچر میں ان کا بڑا نام تھا، بڑی زبردست ان کی موٹیویشنل انٹلیکچوئل لٹریچر تھا، لوگوں کو فائدہ دیتا تھا، اسپریچول میں بڑا فائدہ دیتا تھا، میتھ کے اندر بہت اچھے تھے، کیلکولیشن کے اندر، فزکس کے اندر اچھے، اسٹرونومی، فلاسفی، میڈیسن، اتنی فیلڈ کے اندر جو ہے نا اتنا اچھا ہونا۔ اچھا میں نے نا اس سوال کو لے کے نا میں نے سرچ شروع کیا، میرے ایک اپنا تجسس تھا کہ آج اگر ہم ایک چیز، مثال طور پر میں کالج بیٹھا ہوں اور میں یہ ایجوکیشن کا لیکچر ریکارڈ نوٹس بنا رہا ہوں، ریکارڈ کروا رہا ہوں، اب شام کو جاؤ گے تو میری بیگم ناراض ہوگی کہ یار تو نے ہمیں ٹائم نہیں دیا اور سارا دن جو ہے نا کالج میں گزار کے آ گئی ہے، اس طرح، اور لائف کی بڑی چیزیں جو ہے نا وہ ہماری ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ لوگ جو ہیں، یہ ان کی، تو میں نے دیکھا کہ یار ان کی زندگی کے اندر ٹائم کی برکت بڑی تھی۔ اب پھر میں نے سوچا ٹائم میں برکت کیسے لے کے آئی جا سکتی ہے، تو اس کا یہ ملا کہ ٹائم کے اندر برکت آ سکتی ہے جب ہم ذکر کے اوپر نا زیادہ ٹائم گزاریں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹائم دینا تو اللہ تعالیٰ ہمارے باقی ٹائم کے اندر برکت ڈال دیں گے۔ جیسے کوئی ولی اللہ بغیر تہجد کے نہیں بن سکتا نا، بغیر تہجد کے، یا تو جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو ٹائم دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے ٹائم کو مختص کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو باقی ٹائم کے اندر خیریں ہی خیریں اس کے لیے جاتی ہیں، اس کا ٹائم ویسٹر کم ہوتا ہے اور اس کی ٹائم میں برکت آ جاتی ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بنائے ایسا بنائے سمجھ کہ میرے ٹائم کے اندر برکت آ جائے۔ میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن ٹائم ہی نہیں ہوتا، دن چڑھتا ہے گزر جاتا ہے، سارے کام نہیں ہو پاتے، 70% 60% کام ہوئے، مطلب کام اتنے، یہ چیز میں نے کوئی 3 دن سے میں سوچ رہا تھا میں نے ریکارڈ کرنی ہے، اور آج میں نے کہا نہیں میں کر کے ہی رہوں گا۔ اچھا خیر ان کی جو نا فیمس بک تھی وہ تھی دا بک آف ہیلنگ، انگلش میں بولتے تھے الشفا، بولتے ہیں کتاب الشفا، شفا بک۔ تو یہ اس کی 18 جلدیں تھیں، بڑی جامع کتاب، اور اس کے اندر تمام علوم تھے، یعنی یہ 18 جلدوں کے اوپر مشتمل کتاب کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر فلاسفی ہے، اسٹرونومی، سائیکالوجی، فلاسفی، وہ میتھ، فزکس، یہ ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے نا وہ تھیں، اور اس کے علاوہ لاجک، ایتھکس، سائیکالوجی، ہر چیز۔ اور ان کا جو میجر کنٹریبیوشن یہ میڈیسن کے رہا، اور ان کی بکس یورپ کے اندر پڑھائی جاتی رہیں، اسٹرونومیکل تھیوریز دیں، پوئٹری اور لٹریچر میں اتنا زبردست ان کا کام تھا کہ وہ انٹلیکچوئل اچیومنٹ کے لیے ان کو جو ہے نا عربک اور پرشین لینگویج، 2 لینگویج کے اندر انہوں نے اتنا کام کیا۔ خیر اللہ تعالیٰ ان کی آخرت کی منزلیں آسان فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بننے کی توفیق، ہم بھی کچھ کر سکیں یار۔ ہم مسلمان کہاں چلے گئے ہیں، رونا ہی ہے، زوال، مسلسل زوال، اور امید نظر ہی کوئی نہیں آ رہی کہ ہم کچھ ایسا کر ہی نہیں رہے۔ خیر اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے۔
اچھا، دوسرا ٹاپک ہمارا ہے علامہ زرنوجی کے حوالے سے. یہ زرنوجی جو تھے نا، یہ بھی بڑے ایجوکیشنسٹ تھے، ٹھیک ہے، ایجوکیشنسٹ تھے. تو زرنوجی کے حوالے سے ہے، زرنوجی بھی بخارا کے اندر ادھر ہی پیدا ہوئے، یعنی یہ بھی جو ہے نا 1170 میں پیدا، 1200 تقریباً 85 سال ان کی ایج تھی. اور یہ بھی ایک بڑے فلاسفر اور ایجوکیشنسٹ تھے، پیڈاگوجی کا نالج جو دینے والے تھے پہلے، مطلب پہلے کہہ لیں گے پیڈاگوجی کے اوپر جس نے کام کیا نا وہ زرنوجی ہیں. یہ ایک ایجوکیشنسٹ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ، اور یہ بھی بخارا کے اندر پیدا ہوئے. ان کا جو سب سے بڑا جو وہی کام کنٹریبیوشن ہے نا، وہ علم التعلیم بک ہے، اس کے اندر ہے. یعنی علم التعلیم اس کا نام علم التعلیم، تعلیم متعلم اس طرح کر کے بک ہے. تو علم التعلیم بولتے ہیں، انسٹرکشن آف اسٹوڈنٹ. اس بک کے اندر جو ہے نا وہ انہوں نے جو نا ساری پیڈاگوجی اس کے اندر مینشن کر دیا. اس نے بتا دیا ہے کہ ایک بچے کو آپ نے اٹینشن کیسے دینی ہے، اس کو پڑھانا کیسے، کیسا انوائرمنٹ دینا ہے، کون سے ٹیچنگ میتھڈز آپ جو ہے نا وہ بچوں کے اوپر، اور صرف اور بچوں کی کیسے آپ نے مورل ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیسے اسپریچول ڈیولپمنٹ کرنی ہے، کیسے معاشی طور پہ بچوں کو آگے لے کے آنا ہے. تو بچوں کے کیسے بیہیویئر کو آپ نے ان کو مولڈ کرنا ہے، کیسے بچوں کو ڈسپلن سکھانا ہے، تو یہ کیسے بچے کو ڈرائنگ سکھانی ہے، یہ ساری چیزیں کیسے ایک اچھے ٹیچر آپ بن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی اس بک کے اندر انہوں نے مینشن کی. یعنی ایک ہولسٹک ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں. وہ ہولسٹک ڈیولپمنٹ صرف مورلی نہیں بلکہ اسپرچول ڈیولپمنٹ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے کہ ایک بچے کو اوپر انہوں نے فوکس کیا. ایک ریئل ایجوکیشنسٹ جو ہے نا وہ یہ تھے. اور انہوں نے جو ہے نا وہ بڑی سنسیریٹی، ہیوملٹی، پیشنس اور پرزرویشن کے ساتھ جو ہے ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ کو دونوں کو سکھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی ایسا نہیں پیدا کرے، ہمیں بھی ایسا، مجھے بھی ایک اچھا ایجوکیشنسٹ بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک نام تو استعمال کر لیا ہے، اس نام کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ جی.